نے ہاتھ کو جلا کر ناواقفی کی بنا پر نام لکھوا لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی ٹیٹوز بنا لیا، ان کا کہنے کا مطلب غالباً یہی تھا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ایک کہتے ہیں کسی نے ہاتھ کو جلا کر ناواقفی کی بنا پر نام لکھوا لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ یعنی ٹیٹوز بنا لیا، ان کا کہنے کا مطلب غالباً یہی تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس پر بھی لعنت کی وعید ہے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ گدوانے والی اور گودنے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان جو ہیں وہ غیر مسلمین کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں، یہ باعث شرمندگی ہوگا۔ تو کسی نے اگر زمانے جاہلیت میں، یعنی جب اس کو علم نہیں تھا، اس نے ایسا کر لیا، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ دو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ کامل توبہ کر لیں، انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کیا اس کو ختم کریں؟ تو اگر آسانی سے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے تو بہتر ہے ختم کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اور بدنمائی پیدا ہو جائے گی ہاتھ میں اور ضرر اور تکلیف بڑھے گا، تو اس کو ویسے رہنے دیں۔ لیکن ہمارے مذہب یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہم قول یا فعل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، تو اگر ہمیں گمان ہو جائے کہ یہ بدگمان ہوگا تو ہمیں فوراً اس کو وضاحت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ملنے کے لیے آئیں، سرکار رات کے ٹائم میں انہیں باہر چھوڑنے کے لیے گئے، دو صحابی سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا، سرکار نے ان کو بلایا اور فرمایا میری زوجہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں گمان کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ایک وضاحت کر دی تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اب یقینی سی بات ہے نہ صحابہ بدگمان ہوتے، اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سرکار سے کوئی بدگمان ہوتے، لیکن نبی کریم نے ہماری تعلیم کے لیے بیان فرمایا، اس لیے اگر یہ گمان ہو کہ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی تو پھر وضاحت کر دے۔ مثلا وہ اس نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ کھولا، کوئی دیکھ رہا ہے تو کہہ دے یار یہ پہلے میں نے کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔